اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 9واں پارہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 94 سے اپنا سبق شروع کریں گے، سورہ الاعراف آیت نمبر 94 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلہم یتضرعون۔ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ نہیں بھیجا ہو، فی قریۃ کسی بستی میں، کسی بھی گروہ میں، کسی علاقے میں، من نبیین کوئی نبی، یعنی ایسا اللہ تعالیٰ کی کا طریقہ کار ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بستی میں نبی بھیجے ہوں پھر اس کے بعد الا اخذنا، مگر جھنجھوڑا ہو ہم نے ان کو، پکڑا ہو بستی والوں نے، یعنی جو انکار کرنے والے، اہلہا اس کے رہنے والے، جو ایمان نہیں لاتے نبیوں پر، نبیوں کو نہیں مانتے، بالبأساء ان کو فقر کے ساتھ، ان کو افلاس کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ، دکھ ان کو پہنچائے، والضراء اور ان کو جسمانی بیماریاں لگائیں، یہ سارے ہوئے، قحط آئے، پریشانیاں ہوئیں مختلف قسم کی، آگے بڑی تفصیل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بنی اسرائیل کے بارے میں۔ لعلہم یتضرعون، تو یہ ساری آزمائشیں، ساری تکلیفیں دینے کا مقصد ایک ہی تھا کہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں، انسان اپنی بے بسی کو مانے اور اپنے رب کے حضور جھک جائے، اور پھر اس دنیا میں بھی عزت پائے اور آخرت میں بھی عزت پائے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر قوم کے اوپر چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہے ہیں، کوئی کسی طرح کا، کوئی بھوک، افلاس، بیماریاں، پریشانیاں، تاکہ وہ لوگ رجوع کریں کہ اس کا کوئی اور حل نہیں ہے، ہمارا رب ہی ان کو دور کر سکتا ہے۔ ثم بدلنا مکان السیئات الحسنات، جب لوگ اس بات پہ بھی نہیں مانے، وہ ایمان نہیں لائے، وہ ڈھیٹ بنے رہے، وہ ڈٹے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو ایک دوسرے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں ان کو کہ وہ یہ سمجھیں، پھر ہم بدل دیتے ہیں مکانہ، اس جگہ کو، اپنے طریقے کو، سیئات الحسنات، جہاں پہ ان کو دکھ، افلاس، تکلیف، بیماریاں پہنچ رہی تھی، اس کو حسنات سے بدل دیتے ہیں، ان کے اوپر خوشحالی، ان کے اوپر مال دولت کی بارش، اولاد، جو چیز دنیاوی سارے جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری ہم ان کو عطا فرماتے ہیں، اور وافر مقدار میں ان کو خوشحالی دیتے ہیں، حتیٰ عفو، یہاں تک کہ زیادہ کر دیتے ہیں، ہم ان کو کثرت میں دے دیتے ہیں، مال، اولاد، جتنی چیزیں دنیا کی نعمتیں ہیں، وقالو، اور وہ کہنے لگتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں، پہلی بات کو بھی آزمائش نہ سمجھنے کے بعد پھر اللہ نے ان کے ساتھ دوسری یہ آزمائش کی۔ دونوں آزمائشیں ہوتی ہیں، مال کا زیادہ ہونا بھی اور نہ ہونا بھی، پریشان ہونا بھی اور پریشان نہ ہونا بھی، سب اللہ کی آزمائشیں ہیں۔ اس آزمائش پہ وہ کہتے ہیں، قالو، کہنے لگے یہ سارے سب مل کے، قد مس آباءنا الضراء والسراء، یہ تو ایک طریقہ کار ہے، یہ تو زمانے کی گردش ہے، ہمارے آباء و اجداد نے بھی اچھا وقت بھی دیکھا اور پریشانی کا وقت بھی دیکھا، انہوں نے پریشانی بھی دیکھی، کیا ہوا یہ قید سالی ذرا لمبی ہو گئی ہے، لیکن یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی ایسے ہے، اس بات پہ کسی نبی پہ ایمان لانا یا اللہ پہ ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جب دونوں طریقوں سے نہیں مانے تو پھر پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک، بغیر مہلت دیے، فوراً، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ بالکل بے خبر تھے، انہیں خیال بھی نہیں تھا کہ ان کی پکڑ بھی ہو سکتی، ان کے اوپر اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے، وہ بالکل بے شعور تھے، دنیا کے کاموں میں مگن، اور اس دنیا کی زندگی مگن، اسی کو سب کچھ سمجھنے والے، ان کو پھر سوچنے سمجھنے کی کوئی مہلت نہیں دی، اللہ نے پکڑ لیا، اور یہ آ جاتا ہے، اور موت بھی ایسے ہی آ جاتی ہے، اس لیے انسان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنی موت کے لیے ہر وقت تیار رہے، اور اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے اپنے رب سے قدم قدم پہ معافی مانگتا رہے، اس سے معاف کرواتا جا، تاکہ جب تو اس دنیا سے جائے تو ہلکا پھلکا ہو کے جائے، گناہوں سے پاک ہو کے جائے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ،
اور اگر یہ بستی والے لوگ، اگر یہ دنیا والے لوگ جن کے پاس اللہ کے رسول آئے، آمنو ایمان لاتے، واتقو اور نیک اعمال کرتے، جب بھی ایمان کی بات آتی ہے ساتھ نیک اعمال کی بات ضرور ہوتی ہے۔ صرف ایمان کامل بات نہیں ہے، ساتھ نیک اعمال بھی کرنے کے، اس ایمان کا اظہار انسان کے ہر عمل سے ہو، ہر کام سے ہو، ہر بات سے ہو۔ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ایسے لوگ جو ایمان بلائیں، نیک اعمال کریں، ہم ضرور کھول دیتے ہیں رب سے ڈرنے والوں کے لیے، رب کا حکم ماننے والوں کے لیے، ان کے اوپر برکات، اپنی برکتیں، من السماء والارض، آسمان سے بھی اور زمین سے ان کے اوپر برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت نازل ہوتی ہے۔ امن کی زندگی گزارتے ہیں، سکون کی زندگی گزارتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ راضی رہتے ہیں، رب ان کے ساتھ راضی رہتے ہیں۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن جو کوئی ہمارے آیات کو بھلا دے، ہماری آیات کو، ہمارے حکموں کو، احکام الہی کو جھٹلا دے، تو پکڑ لیتے ہم اس کو اس بات پہ، یکسبون، جو اس نے کمایا، جو گناہ اس نے کمائے اس پہ پکڑ لیتے ہیں۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر میری برکتیں حاصل کرنی ہیں، میری رحمتیں حاصل کرنی ہیں، زمین آسمان سے آئیں گی، بارشوں کی صورت میں، اچھے موسم کی صورت میں، زمین اگلے گی اندر سے، اپنے خزانے، فصلیں بہترین ہوں گی، پھل بہترین ہوں گے سارے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ ایمان لانا اور تقوی اختیار کرنا، اپنے رب سے ڈر جانا اور ایمان لانا، یہ بنیاد ہے۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو یہ ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی، دو چیزوں کے ساتھ۔ آج انسان سب کچھ یہی چاہتا ہے، مال دولت، لیکن ایمان اور اعمال صالح پہ نہیں آنا چاہتا، تو یہ پھر مل نہیں سکتی۔ جو ملتا ہے وہ بے سکونی ہی ہے، سکون نہیں مل سکتا۔ اور اللہ انسان کو اس کے گناہوں پہ پکڑتا ہے، جو پکڑ آتی ہے اس کے گناہوں پہ آتی ہے، جو اس نے کمایا۔ افا آمنا اہل القرآن، کس وجہ سے کوئی سمجھ نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان تو غور کر کہ کیا وجہ ہے، کس وجہ سے، کیوں کر۔ افا آمنا، پس کیا تو کیوں امن میں محسوس کرتے اپنوں، تو نڈر ہو گیا ہے، اے اہل القرآن، اے دنیا والے، اے دنیا کے رہنے والے انسان، اے قرآن پڑھنے والے، اللہ کی کتابیں پڑھنے والے، تو نے اپنے آپ کو کیوں محفوظ، امن میں نڈر سمجھ لیا ہے؟ این یاتیہم، کہ آئے تمہارے پاس، بأسنا بیاتم وہم نائمون، کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ کی پکڑ آ جائے، یا موت آ جائے تمہارے اوپر، بیاتن، رات کو، وہم نائمون، جب تم بے خبر سوئی ہو، تم ساری دنیا کے تھکے ہارے، پورا دن دنیا کما کما کے تم اپنے بے خبر سوئے ہو، تو ہماری پکڑ آ سکتے، موت بھی آ سکتے، اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے، کوئی مصیبت ایسی بھی آ سکتی ہے جس سے زندگی ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو یاد کروا رہے ہیں کہ اے دنیا والو، اپنے انجام سے کیوں بے خبر ہے؟ اللہ نے جو حساب کتاب کرنا ہے اس سے تو کیوں بے خبر اور نڈر ہو گیا ہے؟ کیونکہ کتاب و سنت سے تو کیوں دور ہو گیا؟ تجھے پتہ ہی نہیں ہے میرے رب کا مجھ سے تقاضا کیا ہے، میرے فرائض کیا ہیں، یہ اہمیت تیرے اندر کیوں کم ہو گئی ہے؟ ذرا اس پہ غور کر، میری پکڑ کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ صرف زبان سے ایمان لانا کافی نہیں ہے، عمل سے بھی اس کو ثابت کرنا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، یہ میرے نیک اعمال ہیں۔ تو کیوں ہو گئے اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے؟ اب آمنا، اور کیا یہ امن میں ہو گئے، نڈر ہو گئے، بے خوف ہو گئے، اہل القرآن، یعنی اللہ کے فرائض سے یہ لوگ غافل ہو گئے، دنیا والے، اہل القرآن، اس دنیا میں رہنے والے انسان، این یاتیہم باسنا، کہ آ جائے ان کے پاس ہمارا عذاب، ضحی وہم یلعبون، دوپہر کے وقت، یعنی چاشت کے وقت، یعنی 8 9 10 بجے کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کو ضحیٰ کہتے ہیں، جب سورج صبح کے وقت خوب چمک جاتا ہے، وہم یلعبون، اور وہ اس وقت کھیل تماشے میں لگے ہوں۔ یہ وہ وقت ہے انسان جب اپنے کاروبار کی تیاری کر رہے ہیں، کوئی دکان پہ جا رہا ہے، کوئی دفتر جا رہا ہے، مائیں بچوں کو تیار کر رہے ہیں، سکول جا رہے ہیں، ساری تیاری ہو رہی ہیں، گھر والی خواتین بھی مصروف ہیں، کوئی ناشتہ بنا رہا ہے، کوئی چائے بنا رہا ہے، کوئی کھانے کی چیز پیش کر رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، یعنی اس وقت انسان سب کچھ بھولا ہوا ہوتا ہے، صرف اس کو اپنا وہ مقصد منزل نظر آ رہی ہوتی ہے جہاں پہ جا کے اس نے دنیا کو کمانا ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اسی چیز میں مشغول ہو، اللہ کے فرائض سے غفلت، دنیا کے مگن اور دنیا کے کام کاج کی اور کمائیوں کی تیاریاں کرنے والے، تجارت نوکریوں کی تیاری کرنے والے تم ہو، تو ہمارا عذاب تمہیں پکڑ سکتا ہے۔ ہاں، جس نے فرائض پورے کیے ہوں گے، فجر کی نماز پڑھی ہوگی، اللہ نے توفیق دی ہوگی تو تہجد بھی پڑھے ہوں گے،
اور اللہ کو یاد کیا ہوگا, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگی ہوگی, اس پہ آ بھی گیا تو وہ تو کامیاب ہے, اس کو تو ناکامی نہیں. ناکام وہ ہے جو اس وقت سویا ہوا تھا اور اپنے اس کام دنیا کے کام کے لیے تو وہ جاگ بھی گیا اور اس نے تیاری بھی کر لی اور وہ ناکام ہو گیا اگر اس وقت اللہ کی پکڑ آ گئی. افا آمنو, اللہ دیکھیں تیسری آیت میں پھر فرما رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ نڈر ہو گئے ہیں اس بات سے, مکر اللہ, اللہ کی چال سے, اللہ کی جو خفیہ تدبیر ہے جو اگلے لمحے انسان کے ساتھ ہونے والا ہے, اس کو نہیں پتہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اس کے ساتھ کوئی بری تقدیر پیش آنے والی ہے, کوئی اچھائی آنے والی ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں اس کو اس کا نہیں پتہ کہ اگلے لمحے کیا ہے. لیکن کیا انسان ہے ان ساری چیزوں سے ڈر رہے, وہ ڈرے کہ میرے رب کی مجھ پہ پکڑ بھی آ سکتے, میری زندگی بھی ختم ہو سکتی ہے کسی بھی طریقے سے, خدا نخواستہ. آج کل تو پتہ بھی نہیں چلتا, ایک منٹ کے اندر انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے, ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, برین ہیمریج ہوتا ہے, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو کیوں یہ امن میں ہو گئے ہیں, یہ اللہ کی کتاب سے, اللہ کے حکموں سے کیوں غافل ہو گئے ہیں. دین کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے, جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے, دین کی بات ہو رہی ہوتی ہے, وہاں پہ فرشتے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں دنیا میں. جب وہ مل جاتے ہیں وہ سب فرشتوں کو بتاتے ہیں اور وہ فرشتے بھی اس محفل کے حصہ بنتے ہیں, اور زمین سے لے کر آسمان تک وہ سارے کے سارے ایک لائن لگ جاتی ہے اور وہ اللہ کا کلام سن رہے ہوتے ہیں, اللہ کی بات سن رہے ہوتے ہیں, دین کی باتیں سن رہی ہوتی ہیں. یہ سے کیوں دور ہو گئے ہیں؟ فلا یأمنوا, اور پس نہیں ڈرتے, کیوں امن میں آ گئے ہیں؟ مکر اللہ, اللہ کی چال سے, یعنی اللہ کی جو خفیہ تدبیر ہے اس سے, یہ اللہ کی ڈھیل ہے, یہ اس سے امن میں انسان کو کبھی بھی نہیں اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے. اور وہی سمجھے گا امن میں, یا امن میں ہوگا مکر اللہ, اللہ کی ان تدبیر سے, خفیہ تدبیر سے, تقدیر سے. الا القوم الخاسرون, وہ قوم جو یہ سوچ لے کہ اس نے تو اپنا نقصان کرنا ہی کرنا ہے, وہ آخرت کی ناکام ہے, اسے صرف دنیا میں نمبر 1 بننا ہے, صرف وہ ہو سکتے ہیں غافل, ادروائز کوئی اور غافل ہو نہیں سکتا. تو کیا انسان غور نہیں کرتا کہ جہاں آج وہ موجود ہے, جہاں وہ آج موجود ہے, اس سے پہلے وہاں کوئی اور تھا. اولم یہدی, کیا انسان اس سے رہنمائی نہیں لیتا, ہدایت نہیں لیتا, للذین یارثون الارض من بعد اہلہا, کہ اس سے پہلے بھی یہاں موجود تھے, تو اس کے بعد آیا ہے. بڑے بڑے بادشاہ تھے, بڑے بڑے خود مختار تھے, بڑے بڑے مکے لہرانے والے تھے, اس کرسی کو مضبوط سمجھنے والے تھے, آج وہ کہاں ہیں؟ خدائیوں کا دعویٰ کرنے والے تھے, آج وہ موجود نہیں ہے. انسان تو بھی موجود نہیں رہے گا, اگر تو اتنا مطلق العنان ہے تب بھی, اگر تو عام انسان ہے تب بھی تو بھی موجود نہیں رہے گا. اس سے سبق سیکھ, تیرے آباء و اجداد کہاں ہیں, تیرے والدین کہاں ہیں, تیرے اس سے اگلے والدین کہاں ہیں, آباء و اجداد کہاں ہیں, سب چلے گئے, آج کل تو نے بھی چلے جانا ہے, کوئی پتہ نہیں کس وقت وقت آ جائے, اس لیے تیاری کرو. جیسے وہ تباہ ہو گئے, بڑے بڑے متکبر, بڑے بڑے سردار, بڑے بڑے مطلق العنان بادشاہ, اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرنے والے, سب ختم ہو گئے. تیری کیا اوقات ہے, تیری بھی یہ سرداری, تیری ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. وَلَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, اللہ چاہے تو ہر گناہ پہ اسی وقت پکڑ سکتے ہیں. یہ اللہ کی مرضی ہے, اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اے انسان تو قرآن کی طرف راغب ہو جا, تیرے دل ادھر راغب نہیں ہوتا, آمادہ نہیں ہوتا, کیوں اللہ کو ناراض کر رہے. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ, اگر اللہ کے قرآن کی طرف نہیں آئے گا, اللہ کے دین کی طرف نہیں آئے گا, تو اللہ تمہارے دلوں کے اوپر مور لگا دیں گے, کیونکہ تم اس قرآن کو نہیں سنتے. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ, پھر سن بھی نہیں سکو گے. اب سننا نہیں چاہتے ہو, اب اس طرف آتے نہیں ہو, پھر اللہ مور لگا دے گا, حق سمجھنے کی, حق پہ عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ چھین لے گا. تو پھر تیرے پاس کوئی اور نہیں دنیا میں جو تجھے وہ توفیق واپس دلا دے. آج وقت ہے, دین کی طرف آ جائے, اس قرآن کو سمجھ لے, اس دین کو سمجھ لے. جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا, اللہ ہمارے ذہنوں میں, دلوں میں بٹھا دے. جہاں جہاں پڑھتے بولتے ہم سے غلطیاں ہوئی, اللہ میں معاف فرما دے, اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے, دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے.